اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتات الجاہلیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کوئی شخص اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ معزز مومنین و مومنات، آپ کے سامنے سلسلہ گفتگو معرفت امام زمانہ جاری ہے، اور آج اسی سلسلے میں ہم غیبت پر گفتگو کریں گے کہ دو قسم کی غیبتیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک غیبت صغریٰ، ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ یعنی چھوٹی غیبت، اور غیبت کبریٰ یعنی بڑی غیبت۔ غیبت صغریٰ کب سے کب تک ہے؟ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ امام کی پیدائش 255 ہجری میں ہوئی، مولا کی ولادت سے لے کر 260 ہجری میں جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور امام علیہ السلام فقط 5 برس کے ہیں ظاہراً، لیکن جو پرورش خلاف عادت جس طرح انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی ہوتی ہے، آپ نوجوان ہیں۔ یہ 5 برس جو آپ نے اپنے والد گرامی کے زیر نگرانی گزارے، یہ بھی غیبت ہے، لیکن اسے ہم غیبت صغریٰ کے اوقات میں نہیں گنتے، کیونکہ غیبت صغریٰ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب امام مسند امامت پر فائز ہوئے، یعنی 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک، تقریباً 69 سال بنتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب امام علیہ السلام غائب تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ معتمد لوگ جن سے امام علیہ السلام ملاقات کرتے تھے، لوگ اپنے امور، اپنے مسائل، اپنے مال خمس امام تک پہنچاتے تھے، اور امام ان کے مسائل کا حل بتاتے تھے، اور اپنی نگرانی میں خمس کے اموال کو تقسیم کروایا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی روش تھی کہ گو کہ آپ نے اپنے فرزند کی ولادت کا اعلان نہیں کرایا تھا، لیکن گاہے باگاہے موقع مناسبت دیکھ کر آپ اپنے دوستوں، اصحاب کو امام علیہ السلام سے ملاقات کرواتے تھے، تعارف کرواتے تھے، زیارت کروایا کرتے تھے۔ لیکن جب 8 ربیع الاول 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، پہلی مرتبہ امام العصر ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، اور امام علی نقی علیہ السلام جن کے 4 فرزند تھے، امام حسن علیہ السلام کے بھائی جعفر جو امام زمانہ کی ولادت سے لا علم تھے، انہوں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر وہ نماز جنازہ پڑھائیں، اور ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ میرا بھائی کیونکہ لا ولد اس دنیا سے جا رہا ہے، تو ان کے بعد مسند امامت بھی مجھے ملنے والا ہے۔ جب صفیں بن چکیں اور بہت بڑے بڑے اس نماز جنازے میں لوگ شریک تھے، علماء تھے، مومنین تھے، اور ساتھ میں منافقین بھی تھے۔ خلیفہ بنی عباس کا جو اس وقت تھا معتمد باللہ، وہ بھی اس نماز جنازہ میں شریک تھا۔ اچانک لوگوں نے ایک منظر دیکھا کہ جب نماز پڑھانے کے لیے جعفر آگے بڑھتے ہیں تو ایک حجرے میں سے ایک صاحبزادے، جلیل القدر صاحبزادے باہر نکلتے ہیں، اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں، چچا آپ ہٹ جائیے، اس نماز کو پڑھانے کا میں حقدار ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے۔ بس خاموشی سے ہٹ گئے، اور امام نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے بشمول خلیفہ، کسی میں نہ یہ ہمت تھی یا نہ یہ جرت تھی کہ وہ پوچھ سکے۔ سب لوگ وہاں پہ ایسے جیسے شل ہو کے رہ گئے، کوئی سوال نہیں کر پا رہا تھا، یہاں تک کہ نماز جنازہ تمام ہوئی، اور امام علیہ السلام وہاں سے دوبارہ حجرے میں گوشہ نشیں ہو گئے، اور ایک مرتبہ سب چونکے کہ یہ نوجوان کہاں سے آیا، کون تھا، کیا یہ فرزند تھا امام کا؟ جب گوئیاں شروع ہو گئیں تو ایک مرتبہ معتمد باللہ نے دیکھا کہ اب وہ باتیں لوگوں تک پہنچنے والی ہیں، تو اس نے اپنے جو اس کے ساتھ سینکڑوں محافظین سے ان کے ذریعے یہ اعلان کرایا کہ اس واقعے کو کوئی آگے بیان نہ کرے۔ معزز مومنات، یہ غیبت صغریٰ میں امام کا پہلا ظہور تھا، جس میں مولا کو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام اپنے
نائبین کے ذریعے، کیونکہ دین اسلام کا یہ اصول ہے کہ ثقافتی، سماجی، سیاسی مسائل کا حل ایک جگہ بیٹھ کے کیا جاتا ہے، اور جو نمائندہ جو حجت خدا ہوتا ہے وہ ان مسائل کا حل کرتا ہے۔ تو گاہے بگاہے لوگ اپنے مسائل لے کر بارگاہ امام میں آتے تھے، اور جو مومنین تھے وہ جانتے تھے کہ امام موجود ہیں لیکن سامنے نہیں آ رہے، تو ان کے جو نائبین تھے ان کے ذریعے وہ لوگ امام تک اپنے مسائل پہنچاتے تھے اور ان کو جواب ملا کرتا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد، اس نماز جنازہ کے واقعے کے بعد، ایک مرتبہ عباسی خلفاء پھر سے ہوشیار ہو گئے، سمجھ گئے کہ وہ آ چکا ہے جس سے کہ ہم خوفزدہ تھے، وہ موجود ہے، اب اس کو ڈھونڈا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جگہ جگہ مومنین کے گھروں میں تلاشیاں لینا شروع کی، گاہے بگاہے ہر جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، جہاں سے کوئی مخبر اطلاع دیتا کہ یہاں پہ شاید فرزند حسن عسکری موجود ہیں، وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ایسے ہی کئی مرتبہ انہوں نے سامرا میں امام علی نقی علیہ السلام کے گھر میں سپاہیوں کو بھیجا، چھاپے لگائے گئے کہ یہاں پہ امام کی موجودگی کا کسی نے ہمیں خبر دی ہے، اور مولا موجود ہوتے تھے وہاں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن جب وہاں پہنچتے تھے امام کی جلالت اور امام کے تقوی اور امام کی حفاظت خدا کے وعدے کی وجہ سے وہ وہیں سہم کے رہ جاتے تھے، اور امام ان کے سامنے خاموشی سے نکل کے باہر چلے جاتے تھے، ویسے ہی جیسے شب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین اور مشرکین مکہ کے ہجوم میں سے ایک مٹھی خاک پھینکتے ہوئے چلے گئے، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ روک سکے کہ محمد مصطفیٰ کیسے ہمارے درمیان سے نکل کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو غیبت صغریٰ تقریباً چلی ہے 69 سال، اس کے بعد سے 329 ہجری سے آج تک 1441 ہجری تک بحکم خدا غیبت کبریٰ شروع ہو گئی۔ یہ غیبت کبریٰ ایک مرتبہ اللہ رب العزت اگر شروع کر دیتا تو ایک مرتبہ لوگوں میں فکری انحراف پیدا ہونے کا ڈر تھا۔ غیبت صغریٰ کے ذریعے ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ تمہارا امام وقت اگر سامنے نہ آئے تو تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کردار سازی، معاشرہ سازی کیسے کرنی ہے۔ تو یہ ایک مشق کا دور تھا غیبت صغریٰ کا، لیکن اب جو دور ہے یہ عمل کا دور ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس دور میں پیدا کیا ہے جس دور کی خوشخبری رسول خدا نے دی تھی کہ آخر زمانہ کے لوگ عبادت اور ریاضت میں آج کے دور سے، رسول خدا اپنے دور کے لوگوں کی بات فرما رہے ہیں، آج کے دور سے کہیں بڑھ کر ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے ان کے رب کی حجت نظروں سے پوشیدہ ہوگی، لیکن وہ اس پر ایمان کامل رکھیں گے۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے انتظار کی کیفیت سے اس طرح اس کا مزہ چکھایا ہے کہ فرماتے رسول خدا کہ افضل العبادت انتظار الفرج، سب سے بڑی جو عبادت ہے خدا کے نزدیک وہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا ہے، جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس انتظار کی وہ کیفیات جن کا تقاضا ہمارا مولا ہم سے کرتا ہے، ہمارا امام وقت ہم سے کرتا ہے، ان کو پورا کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ گفتگو میں ہم ان مولا کے نمائندوں، ان نائبین جن کو نواب اربع کہتے ہیں، وہ 4 نمائندے جو یکے بعد دیگرے مولا کے نائبین رہ چکے ہیں غیبت صغریٰ میں، جن کے ذریعے لوگ اپنے مسائل مولا کی خدمت میں پیش کرتے تھے، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ معرفت امام زمانہ حاصل کریں اور اوروں تک پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔